दिल कहता है एक काम करें, चल जिंदगी सहाबा के नाम करें। दिल कहता है एक काम करें, चल जिंदगी सहाबा के नाम करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं फ़ारूक तैयब। मैं शुक्रगुज़ार हूं आपका कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। आज की हमारी इस टॉपिक पे पहली वीडियो है। इंशाल्लाह ये सिलसिला शुरू कर लिया है तो इंशाल्लाह आगे चलते रहेंगे। तो आज की हमारी जो पहली वीडियो इसको जो टॉपिक होगा वो शियत का आगाज़, शियाइज़म, राफ़ज़ियत, इसकी इब्तदा कब हुई, कैसे हुई, इनका बानी कौन है। मैं दूसरे अंदाज में उनका बाप तलाश करना है आज हमने। साबित करूँगा इनकी किताबों से, इनके दलाइल से कि इनकी इब्तदा कब हुई और ये किस मज़हब की पैदावार है। जी आज की वीडियो में आपके सामने रखूँगा। सब दोस्त अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रसालत का आफताब तलू हुआ, इसकी किरणों से कुफ्र व शिरक की जुल्मतें छिटने लगी तो कुफ्र व शिरक के हामिलीन इस वक्त पैगम्बर इस्लाम और आपकी तालीमात के ख़िलाफ़ मुहाज़रा हुए। इन्होंने पहले तो मैदान जंग में मुकाबला सफ़बंदी करके मुसलमानों को शिकस्त देना चाहिए, मगर जब इनकी तमाम तर तदाबीरें मुसलमानों के ईमान व यकीन के सामने ठहर ना सकीं और जज्बा जिहाद से सरशार कायनात की अजीम हस्ती के अजीम साथियों ने मैदान जंग में अरबाब कुफ्र शिरक को पसपा कर दिया, शिकस्त दे दी, तो उन्होंने एक नया लबादा ओढ़ कर फ़िक्री महाज पर मुसलमानों की कुव्वत व शौकत को पारा कारा करने की खुफिया जदोजहद शुरू कर दी। चनाचे जज़ीरा अरब में यहूदी लाबी, ईरान में मजूसी अनासर, बरसगीर में हिंदू अहले इस्लाम के ख़िलाफ़ सरगर्म अमल में हो गए। इस्लामी अकायद की दीवार में सबसे पहले जिस शख्स ने नकीब लगाने की कोशिश की वो मुनाफ़िक अब्दुल्ला बिन सबा अल यहूदी के नाम से मारूफ़ है। वो अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करके मुसलमानों की सफ़ों में दाखिल हुआ और कुफ्रिया अकायद की तरवीज के लिए अपनी कोशिशें शुरू कर दी। ये नापाक और बदनीयत शख्स ने अपने सीने में इस्लाम के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ छुपाए और हुब्बे अहले बैत का लबादा ओढ़े, अपने मकरू चेहरे पर इस्लाम का मास्क लगाए। इन सादा लोग अफराद को मकरो दजल के जाल में फंसा कर सही इस्लामी अकायद से मुनहरिफ करने लगा, ज़हनी तौर पर ख़राब करने लगा, जो अल्लाह ताला के वादा के मुताबिक रूम फारस की सल्तनतों के फ़तह होने के बाद दीन इस्लाम में दाखिल हो गए थे। अल्लाह ताला का ये वादा पूरा हुआ और रूम फारस की सल्तनतों पर इस्लाम का परचम लहराने लगा। ये अजीम शान फतूहात यहूदियों, ईरानियों, मजूसियों को गवारा ना थी। चनाचे इन्होंने मुसलमानों के अकायद में नकीब जनी करके गैर इस्लामी अफ़कार नज़रियात दाखिल करना चाहे, क्योंकि इनके खिलाफ कैसर व किसरा, बनु कुरैज़ा और बनु नज़ीर मैदान जंगो किताल में मुसलमानों का मुकाबला करने से और इन्हें ख़त्म करने की कोशिश का तजर्बा दोहरा चुके थे, उसमें हार चुके थे और इसमें इन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। तो यहूदी और मजूसियों के बाहमी इश्तराक अमल ने अब्दुल्ला बिन सबा जैसे जलील इंसान को जन्म दिया और यहाँ से तशी यानी शियाइज़म का आगाज़ हुआ। इब्ने सबा ने इस्लामी सल्तनत के फरमारवा दामादे रसूल ज़ुन्नुरैन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़ जहर उगलना शुरू कर दिया। इसने दूर दराज के इलाकों के लोगों को गुमराह करने के लिए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़ बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किए। बहुत से यहूदी और मजूसी इसके मावन बन गए और यूं इन्होंने इस्लामी सल्तनत में एक खुफिया तंजीम कायम कर ली। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत का लबादा ओढ़कर पूरी सल्तनत में अपने नुमाइंदों का जाल बिछा दिया। इस गिरोह ने वलायत अली को बुनियाद बनाकर अपने पैरोकारों को अपने अकायद की नशर व शात शुरू कर दी, जिनका दीन इस्लाम के बुनियादी अरकान से कोई तल्लुक़ न था। ये लोग खुद को शियाने अली कहने लगे, जबकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इनसे और इनके अकायद से बरी ज़िम्मा हैं। इसी तरह से अब्दुल्ला बिन सबा अपने यहूदी मजूसी मावनीन के तावन से उम्मत इस्लामिया में एक ऐसा फ़िरका पैदा करने की कोशिश में कामयाब हो गया जो इस्लाम और अहले इस्लाम के लिए आगे चलकर नासूर की हैसियत इख्तियार कर गया। इस फ़िरके ने
اسلامی عقائد کو شدید نقصان پہنچایا اور مسلمانوں کے اسلاف کے خلاف انتقامی موقف اختیار کیا۔ عبداللہ بن سبا شیعہ عقائد کا بانی ہے۔ اس کا اعتراف خود شیعہ کے بعد مورخین نے بھی کیا ہے، چنانچہ شیعہ مورخ الکشی جو کہ ان کے متقدم علماء رجال میں سے ہے، جن کے بارے میں شیعہ علماء لکھتے ہیں، وہ جید عالم صحیح العقیدہ مستقیم المذہب ہے۔ اس کی کتاب علم الرجال کے موضوع پر انتہائی اہم، قدیم اور بنیادی مرجع کی حیثیت رکھتی ہے۔ کتاب کا پورا نام معرفت الناقلین عن الائمۃ الصادقین، جو کہ رجال الکشی کے نام سے معروف اور مشہور ہے۔ یہ نامور شیعہ مورخ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، بعض اہل علم سے روایت ہے کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، وہ مسلمان ہو گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اظہار محبت کرنے لگا، اور اس کا جو عقیدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وسیع یوشع بن نون کے بارے میں تھا، بعینی ہی وہی عقیدہ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اختیار کیا۔ وہ سب سے پہلا شخص ہے جس نے حضرت علی کے مخالفین کی تکفیر کی، عبداللہ بن سبا ان کی کتابوں کے مطابق۔ اس بنا پر شیعہ کے مخالفین کہتے ہیں کہ شیعہ یہودیت ماخذ ہے۔ یہی روایت جو میں نے بیان کی، شیعہ محدث مورخ مامکانی نے الکشی سے اپنی کتاب تنقیح المقال میں بھی نقل کی ہے۔ اس کا حوالے آپ کو سکرین پہ شو ہو رہے ہیں۔ اسی طرح شیعہ مورخ نو بختی، جس کے بارے میں مشہور شیعہ ماہر علم الرجال نجاشی کہتا ہے، الحسن بن موسیٰ ابو محمد نور بختی بہت بڑے شیعہ متکلم، اپنے ہم اثروں پر فوقیت رکھنے والے جید عالم تھے۔ شیعہ مورخ توسی نو بختی کے متعلق لکھتا ہے، امام ابو محمد نور بختی بہت بڑے متکلم، علم الکلام کے ماہر تھے، فلسفی تھے، صحیح العقیدہ تھے، شیعہ عالم تھے۔ نور اللہ تستری نو بختی کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے، نو بختی شیعہ فرقہ کے اکابر میں سے ہیں اور بڑے متکلم اور فلسفی تھے۔ یہ مورخ نو بختی اپنی کتاب فرق الشیعہ میں لکھتا ہے کہ عبداللہ بن سبا ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ پر طعن و تشریح کا آغاز کرنے والوں میں سے پہلا شخص تھا عبداللہ بن سبا، ان کی کتابیں کہہ رہی ہیں۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ علی علیہ السلام نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا۔ حضرت علی کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے اسے گرفتار کرنے کا حکم دیا، چنانچہ اسے گرفتار کے جب لایا گیا نا، اعتراف کرنے پر حضرت علی نے اسے قتل کرنے کا حکم دے دیا کہ اس کو قتل کر دو۔ ان شیعوں کے باپ کا بات بتا رہا ہوں، عبداللہ بن سبا، ان کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو، مگر اس کے ساتھی چیخ اٹھے کہ اے امیر المومنین، آپ ایسے شخص کو کیوں قتل کروا رہے ہیں جو اہل بیت سے محبت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے؟ جس پر حضرت علی نے اسے جلا وطن کر کے ایران کے شہر مدائن کی طرف بھیج دیا۔ ایرانیوں، آپ کے شہر، آپ کے باپ کو آپ کے شہر میں بھیج دیا۔ نو بختی لکھتا ہے، اہل علم سے روایت ہے، نو بختی ان کا متکلم ہے، لکھتا ہے کہ اہل علم سے روایت ہے کہ یہ شخص یہودی تھا، پھر وہ اسلام قبول کر کے علی علیہ السلام کا معتقد ہو گیا۔ اسلام قبول کرنے سے قبل وہ موسیٰ علیہ السلام کے وسیع یوشع بن نون کے متعلق جو عقائد رکھتا تھا، اسی کے عقائد کا اظہار اس نے علی علیہ السلام کے بارے میں کیا۔ وہ پہلا شخص ہے جس نے علی علیہ السلام کی امامت، ولایت کی فرضیت اور آپ کے دشمنوں سے برات کے عقیدے کا پرچار کیا۔ اسی بنا پر شیعہ کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ شیعہ مذہب کی بنیاد یہودیت پر رکھی گئی ہے۔ نو بختی بھی یہی کہتا ہے کہ جب عبداللہ بن سبا کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر پہنچی تو اس نے کہا، اگر کوئی شخص ان کے جسم اطہر کے 70 ٹکڑے بھی مجھے دکھا دے اور 70 عینی شاہد بھی موجود ہیں جن کے سامنے قتل کیا گیا، ان قتل کی گواہیاں دیں، تو میں تبھی بھی یہی کہوں گا کہ ان کی موت واقع نہیں ہوئی، کیونکہ میرا عقیدہ ہے، وہ کہہ رہا ہے میرا عقیدہ ہے کہ جب تک وہ پوری دنیا پر قبضہ نہیں فرما لیتے ان پر موت نہیں آ سکتی۔ ایک شیعہ مورخ اپنی کتاب روضۃ الثنا میں لکھتا ہے،
عبداللہ بن سبا کو جب علم ہوا کہ مصر میں حضرت عثمان بن عفان کے مخالفین موجود ہیں تو وہ مصر چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے بظاہر تقوی طہارت کا لباس اوڑھ لیا۔ جب اسے کچھ ہم نوا میسر ہو گئے تو اس نے اپنے نظریات پھیلانے شروع کر دیے، اور اس نے کہا کہ ہر نبی کا ایک وصی اور نائب ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی اور نائب حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ امت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کیا ہے، ان کا حق غضب کیا ہے، وہ خلافت کے حقدار تھے، ان سے ان کا یہ حق چھینا گیا ہے۔ وہ چھیننے والے ابوبکر و عمر نعوذ باللہ تھے۔ اب عثمان بن عفان نے ان کا حق غضب کیا ہوا ہے، چنانچہ ان کے خلاف بغاوت کر کے حضرت علی کی بیعت کرنا ہمارا فرض ہے۔ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ کچھ مصری ان کی باتوں سے متاثر ہو گئے، بندہ ہو جاتا ہے ان کی باتوں، جن کی زبان ہو نا ایسی وہ گائیڈ کاری لیتے ہیں۔ مصری متاثر ہو کر نا ان کے ساتھی بن گئے اور حضرت عثمان بن عفان کے خلاف اعلان بغاوت کر دیا۔ تو یہ ہیں خود شیعہ مورخین کی گواہیاں اور واضح نصوص، جس سے ہم نے جو پیچھے اشارے کیے، یہ ساری ان کی کتابوں سے کیے حوالے آپ کو شو ہو رہے ہوں گے۔ آپ سمجھ گئے نا، باب تلاش ہو گیا ان کا۔ یہ سب ذلیل لوگ عبداللہ بن سبا کی اولاد ہیں، اس لیے ان کو سبائی بھی کہا جاتا ہے، یہودیوں کی پیداوار ہیں۔ جب ان کو دیکھا گیا کہ مسلمانوں کا مقابلہ نہیں ہو سکا، انہوں نے شیعہ ازم کو مسلمانوں کے اندر بھیجا، مسلمانوں میں یہ ایک تحریک پیدا کر دی۔ اب وہی تحریک چلی آ رہی۔ اب بھی کوئی کہے کہ ان سے اتحاد کرتا ہے، یار یہودیوں سے اتحاد کس بات کا، کس بات کے مسلمان سمجھتے ہو؟ آج کافر کہا جاتا ہے تو ہم پہ فتوے لگتے ہیں کہ تفرقہ پھیلاتے ہو۔ یہ کس چیز کا تفرقہ ہے یار؟ یہودیوں سے محبت کس چیز کی کریں؟ ایک یہودی ہیں اور ہمارے صحابہ کرام کے گستاخ ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ دل کہتا ہے ایک کام کریں، چل زندگی صحابہ کے نام کریں۔ دل کہتا ہے ایک کام کریں، چل زندگی صحابہ کے نام